جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ دوران حیض اگر کوئی مباشرت کر لے تو اس کا کوئی کفارہ ہے یا صرف توبہ کی جائے؟ تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، پہلے تو یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے اس کی بہت سختی سے ممانعت ہے، بہت سختی سے ممانعت ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے بھی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی توبہ کریں، اور اگر ویسے بھی ہوتا ہے تو بھی توبہ کریں۔ اور اس کے علاوہ اس کا کفارہ آپ نے پوچھا ہے، تو اس کے کفارے کے حوالے سے دو طرح کی رائے جو ہے وہ رائج ہے عمومی طور پہ امت کے اندر۔ ایک رائے جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سے آتی ہے، جو سامنے جو زیادہ ہمیں راجے یا زیادہ زبردست لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف روایات کے اندر، جیسے ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں اور نسائی کے اندر بھی اس طرح کی روایات مل جاتی ہیں کثرت سے، جس کے اندر یہ بات آتی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی روایت آتی ہے اور دیگر بھی روایات مل جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا تھا، یعنی مباشرت کر لیتا تھا حیض کے ایام کے اندر اپنی بیوی سے، تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا یا اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ 1 دینار جو ہے نا وہ صدقہ کرے۔ 1 دینار، یا کئی روایتوں میں آدھا دینار بھی آیا، لیکن خیر اس میں صحیح روایات بھی ہیں اور ضعیف روایات زیادہ آتی ہیں، تو ان میں کئی جگہوں پہ 1 دینار سے آدھے دینار تک کا ملتا ہے۔ اگر ہم 1 دینار کو دیکھیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان روایات کے مطابق اگر ہم 1 دینار کو دیکھیں تو آج کے دور میں یہ کفارہ جو ہے تقریباً اگر آج ہم، جیسے آپ کا نمبر پاکستان کا ہے جنہوں نے کویشچن پوچھا ہے، تو پاکستان کے اندر جو کرنسی کے حساب سے دینار کا اگر چیک کریں نا، کنورژن کر کے اس وقت، تو 1 دینار جو ہے وہ اکثر علماء کے مطابق آج کے زمانے کے اندر 4.37 گرام کا 1 دینار بنتا ہے۔ اور 1 گرام اگر گولڈ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ بنتا ہے تقریباً 20,500 کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اگر 4.37 گرام گولڈ کو کنورٹ کرنا ہو اس وقت درہم کے حساب سے، تو وہ تقریباً 90,000 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا یا پھر وہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اصل میں یہ اماؤنٹ صدقہ ہے جو غریبوں مسکینوں کے اوپر، یا جو بھی مصارف قرآن پاک کے اندر مختلف بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ یہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں دے سکتے یا کوئی ایسا ایشو ہے یا غلطی سے یا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے صدقہ بھی کریں، توبہ بھی کریں۔ اور دوسری رائے جو ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک دوسری رائے بھی ہے، اور اکثر حنفیوں کے ہاں وہ رائج بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ شرعی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے، یا ان کے کچھ علماء ایسا کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم سارے ایسے کہتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال کچھ دیوبندی فتوے جو ہیں جو مل جاتے ہیں، وہ اس میں یہی آتا ہے کہ یہ کوئی شرعی قاعدہ نہیں ہے کہ جو کرے گا وہ اس کو اتنا دینا لازمی ہوگا۔ اگر اس کی استطاعت یا اس کا معاملہ نہیں ہے ایسا، تو وہ یا پھر یہ قانون بھی نہیں ہے، تو اس کی مرضی ہے، جتنا مرضی وہ صدقہ کر دے، جتنے اس کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے دوسری یہاں ہماری امت میں پائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر یہ رائے بھی پائی جاتی ہے۔ تو واللہ عالم کہ کون سی زبردست ہے، لیکن چونکہ ہمیں صحیح اور ضعیف روایات کے اندر زیادہ اچھے طریقے سے 1 دینار والی جو ہے وہ روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نصف دینار کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ کمزور روایتوں کے اندر یا کمزور حدیث کی روایتوں والی کتابوں کے اندر یہاں تک بھی ایکسپلینیشن کچھ بیان کی گئی علماء کی طرف سے ان روایتوں کے اندر، کہ اگر کسی نے کم یا پھر آخری ایام کے اندر جب خون تقریباً اینڈ ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے لیکن نشان کچھ باقی ہوتے ہیں، ان ایام میں کیا تو وہ نصف صدقہ کرے گا، یعنی نصف دینار صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کے یا پھر جو ہے غلطی سے کیا اور اس کو پتہ چلا کہ بہت زیادہ بلیڈنگ وہاں پہ آلریڈی ہے اور وہ اس سے نہیں روکا فوری، تو پھر اس کو پورا 1 دینار جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا اللہ کے رستے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو 2-3 سائڈ ساری بتا دی کہ آپ کے اوپر کیا چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے۔ ہاں اگر ایک کام غلطی سے ہو رہا ہے
ایام ختم ہو چکے تھے اور ایام حیض ختم ہو چکے تھے، اور سائیکل کے اندر ایسی ڈسٹربنس آئی کہ اچانک سے ایسا معاملہ ہو گیا. یعنی آپ کو پتا تھا کہ ان ایام کے اندر نارملی ایام حیض نہیں ہوتے آپ کی وائف کے، تو لیکن وہ اچانک سے ہو گیا یہ معاملہ. تو پھر اس کے اوپر آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اگر آپ نے یہ کام جان بوجھ کے نہیں کیا تو ہمارے مطابق یا کچھ علماء کے مطابق، جو لوگ پرسنل ان سے بات پوچھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، تو ان کے مطابق اب آپ کے اوپر کوئی قرض یا پھر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کفارہ جو ہے وہ لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز آپ نے جان بوجھ کے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو میڈیکل ریزنز یا پھر کسی کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا ہے، تو آپ کے اوپر اس کا کوئی معاملہ کفارے والا یا آپ کے اوپر اس کا کوئی جرمانے والا معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدود و قیود کو سمجھنے والا بنائے، اور اس حوالے سے کافی احتیاط والا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے. واللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.